دور کا عظیم المیہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے غرض، مفاد اور مطلب کی آیت پڑھتا ہے، مطلب کی حدیث بیان کرتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ پورے قرآن مجید کو سامنے رکھ کے، احادیث مبارکہ کے تمام تر ذخیرے کو سامنے رکھ کے اپنا موقف بنایا جائے اور اس طرح دین پہ چلا جائے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب یہ حدیث اس قدر شد و مت سے بیان کی جاتی ہے کہ عام بندہ یہ تاثر لیتا ہے اور بندہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید اس موضوع پر یہ ایک حدیث ہے، یا یہ انداز بیان صرف حضرت امام حسین کے حوالے سے، کسی اور کے حوالے سے نہیں۔ حالانکہ اگر اسی حدیث پاک ہی کو لیں اور صرف یہ لب و لہجہ اس حدیث میں محدود کر لیں تو پھر یہ تو دین کو اور حضور کی تعلیمات کو محدود کرنے والی بات ہے۔ حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے بارے فرمایا، علی منی و انا منہ، تو اس حدیث پاک کو لوگ بیان نہیں کرتے۔ حالانکہ یہی الفاظ میرے آقا نے جناب علی کے بارے ارشاد فرمائے۔ پھر یہی کلمات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا جان حضرت عباس کے بارے استعمال فرمائے، ارشاد فرمایا، العباس منی و انا منہ، عباس مجھ سے ہے اور میں عباس سے ہوں۔ اسی طرح حضور نبی کریم علیہ السلام نے قبیلہ اشعری کے بارے میں، جو اشعری قبیلہ تھا، فرمایا الاشعریون منی و انا منہم، فرمایا اشعری مجھ سے ہیں اور میں اشعریوں سے ہوں۔ تو یہاں یہ لب و لہجہ اور جو انداز مصطفیٰ کریم نے اختیار فرمایا، اس کی طرف لوگ توجہ نہیں دیتے اور بس ایک ہی حدیث کو شد و مت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ بے شک بیان کرے، ہزار دفعہ بیان کرے، رب نے ان کو شان، مقام، مرتبے سے نوازا، لیکن ایک حدیث کو لے کر باقی احادیث کو چھوڑنا تو یہ کہاں کا انصاف ہے۔ اسی طرح حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ جب شہید کیے گئے اور حضور اس کے لاش کے پاس اور جسم پاک کے پاس آئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جلبیب مجھ سے ہے اور میں جلبیب سے ہوں۔ تو اس قسم کی متعدد احادیث ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ عدل کا، مساوات کا، برابری کا پیمانہ بندہ ہاتھ میں لے اور دین کے سامنے سر تسلیم خم کر کے بندہ تمام احادیث پہ نظر کرے اور پھر اس طرح مطالعہ کرے تو پھر دین کی پوری شکل سامنے آتی ہے اور بندہ کسی بھی حدیث کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔